بسم اللہ الرحمن الرحیم علم النحو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے دو درسوں میں آپ نے علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض، واضح پڑھنے کے بعد لفظ کی تعریف، لفظ کی قسمیں پڑھی آپ نے، کلمہ اور اس کی قسمیں پڑھی آپ نے، اسم کی علامات پڑھی آپ نے، حرف جارہ آپ نے پڑھے، حرف ندا پڑھا، یہ بنیاد ہے نحو کی۔ مضاف اور مسند الیہ پڑھا آپ نے، فعل کی علامات پڑھی، حرف کی علامات پڑھی، اسم کی قسمیں پڑھی آپ نے۔ اسم کی قسموں میں سے صفحہ نمبر 19، اسم کی قسموں میں سے تعلیم النحو واحد تثنیہ جمع کی ایک قسم کے بعد جمع کی اقسام پڑھی ہیں۔ آج کا ہمارا درس جمع کی تقسیم پڑھنے سے شروع ہوگا۔ اگر آپ نے پچھلے دو درس نہیں دیکھے تو اس کے نیچے ڈسکرپشن میں اس درس کی پلے لسٹ تلاش کر کے اس کو پڑھیں، سنیں، تاکہ آپ کو اگلا درس سمجھ آ سکے۔ جمع کی تقسیم، جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم، ایک جمع مکسر۔ جمع سالم کی تعریف، وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن نہ بدلے، جیسے مسلمون۔ جمع مکسر، وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بدل جائے، جیسے رجال۔ جمع کی دو قسمیں پڑھی، ان کی تعریف پڑھ لی، اب جمع کی قسمیں پڑھیں گے۔ جمع سالم کی قسمیں، جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ ایک جمع مذکر سالم اور ایک جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح یا اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون، مسلمین۔ واو اور نون مفتوح، یہاں پر واو اور نون مفتوح ہے، یا اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمین میں یا اور نون مفتوح ہے۔ یہ جمع سالم کی قسم ہے۔ جمع مؤنث سالم وہ جمع سالم ہے جس کے آخر میں الف یا اور تا زائد ہوں، جیسے مسلمات۔ جمع مکسر کی تقسیم، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم پڑھنے کے بعد جمع مکسر کی قسمیں آ گئی ہیں۔ ایک جمع سالم ہے، دوسری جمع مکسر ہے۔ تو ابھی ہم جمع مکسر کی قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ جمع مکسر کی دو قسمیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ نمبر 1، علامہ اشمونی نے جمع قلت و کثرت کی تقسیم جمع مکسر کے ساتھ خاص کی ہے اور جمع سالم کو مطلع جمع کے لیے قرار دیا ہے۔ جمع قلت وہ جمع مکسر ہے جو 3 سے لے کر 10 افراد تک دلالت کرے، جیسے اشہرن، چند مہینے۔ جمع قلت کے اوزان، جمع قلت کے 4 اوزان ہیں، افعل، جیسے زراع کی جمع ازرع، ٹھیک ہے، ازرع، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، افعال، جیسے ثوب کی جمع اسواب آتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3، افعلۃ، جیسے رعیف کی جمع ارغفۃ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، فعلۃ، جیسے غلام کی جمع غلمۃ آتی ہے۔ جمع کثرت وہ جمع مکسر ہے جو 3 سے لے کر 10 سے زائد افراد تک دلالت کرے، جیسے رجال۔ جمع کثرت کی تقسیمیں، آگے اس کی قسمیں۔ جمع کثرت کی 2 قسمیں ہیں، جمع منتہی المجوع۔ نمبر 2، جمع غیر منتہی المجوع۔ جمع منتہی المجوع وہ جمع مکسر ہے جس کی مزید جمع مکسر نہ آ سکے، جیسے مساجد۔ جمع منتہی المجوع کی پہچان، جمع منتہی المجوع کے پہلے 2 حرف مفتوح اور تیسرا حرف الف ہوتا ہے۔ الف کے بعد اگر 2 حرف ہوں تو پہلا مکسور
ہوتا ہے، اور اگر 3 حرف ہوں تو پہلا مکسور اور دوسرا ساکن ہوتا ہے، جیسے مساجد، مصابیح۔ جمع غیر منتہی موجو، غیر منتہی جموں، جمع منتہل جموں کے علاوہ وہ باقی جموں کثرت کو غیر منتہل جموں کہتے ہیں۔ جمع کثرت غیر منتہل جموں کے اوزان جمع کثرت غیر منتہل جموں کے 16 اوزان ہیں۔ نمبر 1، فعل جیسے حمر، فعول جیسے صبر، اور نمبر 3، فعال جیسے غرف۔ نمبر 4، فعل جیسے علل۔ نمبر 5، فعالت جیسے کملت، فعالت جیسے دعات، دعاوت، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، فعالت جیسے کرتت، اور نمبر 8، فعلا جیسے قتلا، فعال سے جیسے ضرب، ٹھیک ہے۔ فعال جیسے صوام۔ نمبر 11، فعال جیسے کرام۔ نمبر 12، فعول جیسے نمور۔ نمبر 13، فعلان جیسے غلمان، اور نمبر 14، فعلان جیسے رغفان۔ نمبر 15، فعلاء جیسے شرفاء، ٹھیک ہے۔ نمبر 16، افعلاء جیسے انبیاء، ٹھیک ہے۔ آگے یہاں پر ذکر کرتے ہیں، ان مثالوں کے مفردات بالترتیب درج ذیل ہیں: احمر، ٹھیک ہے، صبور، غرفت، علت، دائن کامل، قط، قتیل، ضارب، صائم، کریم، نمر، غلام، رغیف، شریف، نبی۔ تعلیم، تعلیم النام جمع مذکر مؤنث۔ اسم کی دوسری تقسیم، 2 قسمیں اور ہیں۔ دوسری قسم جو ہے نا، اسم کی 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث، یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود نہ ہو، جیسے رجل، نور، ٹھیک ہے۔ اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث موجود ہو، جیسے فاطمۃ اور ظلمۃ، ٹھیک ہے۔ علامات تانیث، اس میں تانیث کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، تا متحرکہ، جیسے فاطمۃ میں تا متحرکہ ہے۔ نمبر 2، الف مکسورہ زائد، جیسے حبلہ، یہاں پہ الف مکسورہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اور الف ممدودہ زائد، جیسے حمراء، ٹھیک ہے۔ الف مقصورہ وہ زائد الف ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد حمزہ مفتوحہ نہ ہو، جیسے حبلہ۔ الف ممدودہ وہ زائد حمزہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، ٹھیک ہے، یہاں حمزہ سے پہلے الف ہے۔ مؤنث کی پہلی تقسیم، مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، جیسے فاطمۃ، ناقۃ، زینب، ٹھیک ہے۔ مؤنث لفظی وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، جیسے ظلمۃ، ارض۔ علامات تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم، علامات تانیث کے اعتبار سے بھی مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی وہ مؤنث ہے جس کی علامت تانیث ظاہر ہونے سے ہو، جیسے عائشۃ، ظلمۃ۔ علامات تانیث کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم ہو رہی ہے۔ مؤنث سماعی وہ مؤنث ہے جس میں علامت تانیث مقدر ہو، چھپی ہوئی ہو، مخفی ہو، جیسے ارض میں یہاں پر ظاہر نہیں ہے، یہ اصل میں ارضتون تھا،
کیونکہ اس کی تسخیر اریزتو آتی ہے اور تسخیر سے لفظوں کی اصل معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، صحیح قول کے مطابق ہم راؤ میں حمزہ علامت تانیث ہے، اس لیے الف ممدودہ کی تعریف تبدیل کی گئی ہے۔ نمبر 2، درجہ ذیل اسماء مؤنث استعمال ہوتے ہیں انسان کے جو اعضاء دو ہیں سوائے خدن رخسار اور حاجبن ابرو کے، جیسے یدعو عین کفن۔ نمبر 2، عورتوں کے نام جیسے ہندن زینب، اور نمبر 3، جہنم کے نام جیسے جہنم سعیر جحیم۔ اسم کی تیسری قسم معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ اگر آپ تعلیم النحو عربی کا معلم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں نکرہ اس میں معرفہ کا پتہ چل رہا ہوگا۔ معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے، جیسے مکہ تو ایک معین جگہ کا نام ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے کوئی۔ نکرہ وہ اسم ہے جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے، جیسے رجل کوئی ایک آدمی۔ آگے معرفہ کی قسمیں، معرفہ کی 7 قسمیں۔ نمبر 1، ضمیر۔ نمبر 2، اسم اشارہ۔ نمبر 3، اسم موصول۔ نمبر 4، علم۔ نمبر 5، معرفہ بلام، معرفہ باضافت۔ نمبر 7، معرفہ بندا۔ معرفہ کی قسم آگے۔ ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم مخاطب یا غائب سمجھ میں آئے، جیسے انا انت ہوا۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے، جیسے ھذا۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا مکمل جز نہ بن سکے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا مکمل جز نہ بن سکے، جیسے الذی۔ اسم موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، جیسے جاز الذی ضرب، میں ضرب صلہ ہے، جاء الذی ضرب میں ضرب صلہ ہے۔ علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، جیسے زید کا علم، عبداللہ۔ معرفہ بلام وہ اسم ہے جس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے الرجل خاص مرد۔ پہلے رجل خاص مرد نہیں تھا، کوئی بھی مرد تھا، اب الرجل خاص مرد بن گیا ہے۔ معرفہ باضافت وہ اسم ہے جو معرفہ کی مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، جیسے کتابہ اس کی کتاب، کتاب ھذا، کتاب الذی، جاء کتاب زید، کتاب الرجل۔ معرفہ بندا وہ اسم ہے جس پر حرف ندا داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے یا طالب۔ نمبر 1، ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کی مزید تفصیل انشاءاللہ مبنی میں بیان میں آئے گی۔ آج کا ہمارا درس یہاں پر ختم ہوا، پچھلے کو دہرائی کرتے رہیں اور ایک سے دوسری بار سننے میں آپ کو ضرور سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا اور ہمارا پڑھا لکھا سنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔